بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ مضطر یعنی وہ شخص جو کہ بے چین ہو، اپنی آزمائش کی وجہ سے، اپنی تکلیف کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے، اس حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا کہ یہ اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایگزسٹنس ہے، وہ ہر انسان کا ایک پرسنل یا ریلیجس ایکسپیرینس بھی ہے۔ بہت دفعہ میں ہم ایک ایسی پریشانی، ایسی مشکل میں، ایسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں جہاں سے ہمیں نکلنا نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور اچانک آپ لمحوں میں اس آزمائش سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 12 مرتبہ ویری کرتا رہتا ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ اللہ کے وجود کے اوپر اس کے یقین کو بڑھا دیتا ہے۔ تو خدا کے وجود کے کیا دلائل ہیں؟ تو اللہ کے وجود کی ایک بڑی دلیل ہمارا دعا کا ایکسپیرینس بھی ہے، ریلیجس ایکسپیرینس بھی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو کہ کسی مضطر یعنی بے چین اور بے قرار روح کی دعا کو قبول کرتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، اور وہ اس سے اس کی تکلیف کو، اس کی آزمائش کو دور کر دیتا ہے۔ تو اب انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میری یہ آزمائش ٹل جائے، میری یہ مشکل حل ہو جائے، بظاہر حالات اس کو بنتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کے سبب سے، اس کے دعا کے نتیجے میں وہ حالات کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں جیسا کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو اگلوں کا زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہو، تم سے تمہاری آزمائشوں کو ٹالتا ہو، تکالیف کو دور کرتا ہو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو، غور کرتے ہو۔ ہاں یہ بات درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ صبح دعا کرے تو اب آپ کہیں کہ جی میری دعا قبول ہو گئی، شام کرے تو پھر دعا قبول ہو گئی، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خادم کی جگہ پہ رکھ لیں، صبح پکارا، شام پکارا، اور ہم کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے پہ لگ جائے۔ تو جس طرح سے دعا کی قبولیت اللہ کے وجود پہ یقین کو بڑھا دیتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح سے بعض اوقات ایک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دعا کی قبولیت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی اس کی ہر دعا ہی قبول ہو جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہے، بہرحال ایسا تو نہیں، ایسا تو نبیوں کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، مطلب اس طرح اگر ہوتا تو انسان سارا دن پھر دعائیں کرتا رہتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایک طرح سے معاذ اللہ اپنا خادم ہی بنا لینا تھا کہ یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں اور اب آپ جو ہے نا وہ میری دعا قبول کرتے رہیں۔ تو وہ جیسے ہمارے یہاں اللہ دین کے چراغ کا جو ہے وہ اس کے جن کا کانسیپٹ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبھی کبھار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزمائش میں سے نکال لاتے ہیں تو جب کہ اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کے ایگزسٹنس کی۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہم اللہ کا امتحان نہیں لے رہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم جب بھی دعا کریں اللہ ہماری دعا قبول کرے، صبح کریں، شام کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، ہماری ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرنے پہ لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو امتحان میں لگایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں امتحان میں نہیں لگایا ہوا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر بندہ مومن اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ آؤٹ آف دا وے جا کے قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے اس کے لیے ایک کرامت بن رہی ہوتی ہے۔ تو مضطر کی دعا، اس کی قبولیت یہ توحید کی ایک دلیل ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ایک پری کوالیفیکیشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لا کے دکھا دو۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب کہ وہ
پیٹھ پھیر کر مڑ بھی جائیں. یعنی ایک شخص بہرا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہی وہ اپنی پیٹھ پھیر لے, دوسری طرف رخ کر لے. اب آپ اس کو سناتے رہیں تو اس کو کیا سنائی دے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں سنائی دے گا. اسی طرح سے ایک شخص مردہ ہے, مردہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے, اس کی روح مر چکی ہے, بس مادی طور پہ زندہ ہے, اس کا جسم جو ہے وہ زندہ ہے. تو اب ایسے مردہ شخص کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں جس کا دل مر چکا ہے؟ اس کو آپ قرآن سنائیں گے بھی اس کو سنائی نہیں دیے گا, اس کو آپ ہدایت کی بات بتائیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. بہت دفعہ میں آپ اپنے قریبی لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, کولیگز ہیں, آپ انہیں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں, آپ انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ اندر ہی اندر سے کوڑ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے, ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن ہے. قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے, اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ کم از کم یہ ہے کہ ایمان ہو, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان. اور ایمان بھی رسمی ایمان نہیں, حقیقی معنوں میں ایمان ہو. ہمارا زیادہ تر ایمان کیا ہے؟ رسمی ایمان بن چکا ہے. رسمی ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو ہمیں وراثت میں ملا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس ایمان پہ کبھی غور نہیں کیا, بس ٹھیک ہے باپ دادا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں, باپ دادا ہندو ہوتے تو ہم بھی ہندو ہوتے, باپ دادا کرسچین ہوتے تو ہم بھی کرسچین ہوتے, بس یہ بات ہے. اور باپ دادا کی دین کے اوپر ہیں, بائی چائس نہیں ہے, ہم مسلمان بائی چائس نہیں ہیں. جو بندہ بائی چائس مسلمان ہوتا ہے, شعور کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے, تو پھر اس کا ایمان رسمی ایمان نہیں رہ جاتا, ٹھیک ہے, اس کا ایمان پھر شعوری ایمان ہوتا ہے. تو وہ شعوری ایمان انسان کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. وہ شعوری ایمان جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, یعنی جب وہ سوچ سمجھ کے ایمان لاتا ہے, سوچ سمجھ کے, یہ نہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں اس لیے میں بھی ایسا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر چینج نہیں لے کے آتا. وہ والا ایمان جو کلچرل ایمان ہوتا ہے وہ چینج نہیں لے کے آتا. جو انسان شعور سے دین کو اختیار کرتا ہے, بائی چائس اختیار کرتا ہے, تو پھر اس کے اندر چینج آتی ہے, اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. وہ قرآن اس کے لیے پھر ہدایت بنتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ تو مردہ ہیں, مردہ سے مراد ویسے تو زندہ ہیں, میڈیکلی تو زندہ ہیں, لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ تو بہرے ہیں, بہرے سے مراد یہ ہے کہ حق بات نہیں سن سکتے, یعنی ان کی جو روح کی 5 سینسز ہیں وہ بند ہیں. باڈی کی 5 سینسز کام کر رہی ہیں, اچھے سے کام کر رہی ہیں, لیکن روح کی 5 سینسز وہ بند ہیں. تو اب ان کو آپ کیسے سنوا سکتے ہیں؟ نہیں سنوا سکتے, جبکہ وہ سننا بھی نہ چاہتے ہوں. ایک اور مسئلہ یہ, ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ سننا بھی نہیں چاہتے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. اور اسی طرح اندھوں کو آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جبکہ وہ گمراہ بھی ہوں؟ یعنی ایک بندہ اپنا رستہ گم کر چکا ہے, دوسرا وہ اندھا بھی ہے اور رستہ بھی صحیح نہیں اس نے چوز کیا, رستہ بھی صحیح نہیں منتخب کیا. اس کو آپ کیا رستہ دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, نہ اس کے کان کام کر رہے ہیں, نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, اور اوپر سے اس نے آپ سے منہ بھی پھیرا ہوا ہے. تو اب آپ اس کو کیا ہدایت دیں گے؟ آپ بول کے اس کو سنانا چاہیں گے, اس کے کان ہی نہیں کام کر رہے. آپ اس کو سیدھا رستہ دکھانا چاہیں گے, اس کی آنکھ ہی نہیں کام کر رہی. اور دوسرا وہ اس رخ کی طرف جا رہا ہے جو آپ سے اپوزٹ ہے, 180 ڈگری وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے. تو اب آپ ایسے شخص کو کیسے سنوا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا. ہم آپ اس کو سنوا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتا ہے. فہم مسلمون, تو یہی لوگ ہیں جو سنتے ہی فرما بردار ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتا ہے, اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے, جو ہدایت چاہتا ہے, جو سچ کی تلاش میں ہے, جو حق کی تلاش میں ہے, جو سیدھا ہونا چاہتا ہے, جو ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے, اس کو آپ سنوا سکتے ہیں. اس کو آپ سنوائیں گے تو اس کو ہدایت ملے گی, اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی. اور جس کو آپ زبردستی جیسے اس کے سر پہ تھوپ رہے ہوں تو اس نے کیا سننا ہے؟ وہ تو یہ سمجھے گا کہ جیسے میرے سر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے قرآن کا ایک بوجھ جو ہے وہ لاد دیا ہے. مطلب اس کی انٹرسٹ ہی اور ہے, اس کے انٹرسٹ بالکل اور ہے. قرآن کے اندر اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, نہ آخرت میں اس کا انٹرسٹ ہے, نہ ہدایت میں اس کا انٹرسٹ ہے. جب تک اس کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, جب تک اسے ضرورت پیدا نہیں ہوگی آخرت کی, قرآن کی, ہدایت کی, سیدھے راستے پہ رہنے کی, اس وقت تک اب آپ اس کو سنا کے کیا کریں گے؟
دیکھیں انسان اسی چیز کی قدر کرتا ہے جس کی ضرورت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کی ضرورت اس کے دل میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، یعنی دین ضروری ہے، مذہب ضروری ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے سروائیو کرنے کے لیے، اس کے انر پیس کے لیے، اس کے اطمینان قلب کے لیے، اس کے دل کے سکون کے لیے مذہب ضروری ہے، دین کو پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ اس کو محسوس نہیں کرے گا وہ دین کی طرف نہیں آئے گا۔ جب اس کا سارا ایمان ہی یہ بنا ہوا ہے کہ اصل میں دل کا سکون اور اطمینان تو چیزوں میں ہے، اصل تو دل کا سکون اور اطمینان تو چل کرنے میں ہے، انٹرٹینمنٹ میں ہے، یہ کر لو، ہلا گلا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، بٹ ٹھیک ہے وہ سارا کر لیا، اب کر کے بھی دیکھ لیا، بہت سو نے کر کے بھی دیکھ لیا، اس کے بعد کیا سکون آئے؟ بٹ ٹھیک ہے وہ وقتی سا عارضی سے سکون ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اندر سے تو انسان بے چین ہے، اندر سے انسان بے چین ہے، چاہے جتنے مرضی خول اپنے اوپر چڑھا لے، اپنے آپ کو مصنوعی طور پہ جتنا مرضی مطمئن کر لے، لیکن ماڈرن انسان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ ڈائلیما یہ ہے کہ وہ بے چین، وہ بے قرار ہے، وہ بے سکونی کی کیفیت میں ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے میجر سائنس 10 ہیں جن کا تذکرہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے دابۃ الارض، کہ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا، کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یعنی قیامت کے قریب، جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت 10 بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس میں دجال کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، گوگ مگوگ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایک دھوئیں کا تذکرہ ملتا ہے، پھر ایک آگ کا تذکرہ ملتا ہے جو یمن سے اٹھے گی اور پوری دنیا پہ پھیل جائے گی، پھر یہ ہے کہ 3 بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، جسے لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں، ایک عرب کے اندر ہوگا، وہ تو اب کہا جاتا ہے کہ جی مطلب محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یو ای وغیرہ میں ہوگا، وہاں کے حالات جیسے ہیں تو خسف وہاں پہ بنتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لینڈ سلائڈنگ کہاں پہ ہوگی، جہاں شہروں کے شہر جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جائیں گے، اب ظاہری بات ہے وہاں پر ہی ہوگی جہاں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہے، جہاں تو حدیثوں میں آتا ہے ایک عرب میں ہوگا اور ایک جو ہے وہ ہمارے ادھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا سینٹر ایشیا ہوگا اور ایک کا سینٹر جو ہے وہ یورپ ہوگا، مغرب ہوگا۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں سے گفتگو کرے گا اور لوگوں کو ان کے احوال بتائے گا۔ اب یہ جانور کس قسم کا جانور ہوگا؟ بعض لوگوں نے کہا مطلب ڈینوسار ٹائپ ہوگا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب آخرت کا وعدہ سچ ثابت ہو جائے گا، یعنی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو کلمہم، اور وہ ان سے گفتگو کرے گا، وہ جانور لوگوں سے گفتگو کرے گا، کلام کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ لوگ ہماری نشانیوں پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ مذہب کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے، مطلب مذہب میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے حوالے سے۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ نیکسٹ جو ہے سورہ قصص ہے، یعنی اس میں انبیاء کے قصوں کا بیان ہے، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تفصیل سے ذکر ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی ایک مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا، اور وہ بھی اس لیے کہ بہت مشکل حالات تھے جن میں بنی اسرائیل نے سروائیو کیا، اپنے ایمان کو قائم رکھا، تو اس قصے کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان خاص طور پہ جو اپنے ایمان کی وجہ سے مشکل حالات میں ہوں تو ان کی دل جوئی ہو، ان کے لیے تسلی کا سامان اور باعث ہو، کہ صرف تم ہی نہیں ہو کہ جو مشکل حالات سے گزر رہے ہو، تم سے پہلے بھی قومیں ہو گزری ہیں کہ جب وہ اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے تو ان کے اوپر کیسے کیسے کڑے امتحانات آئے، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اب آخری جو آیات ہیں اس پچھلی سورہ مبارکہ کی، تو اس میں قیامت کے دن کے احوال کا تذکرہ ہے کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب کے دل کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے دل پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ تو قیامت کی گھبراہٹ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یعنی اب دیکھیں نا کہ
انسان کو جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی اور دل کی بیماری ہو جاتی ہے، تو کس قدر انسان کے دل پہ ایک وحشت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک گھبراہٹ جو ہے وہ انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے انسان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی گھبراہٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو آخرت کی ہولناکی ہوگی، آخرت کے دن کی، تو اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی وہ آسمان والوں پہ بھی طاری ہوگی، زمین والوں پہ بھی طاری ہوگی، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ کر لیے جائیں، ان کے اوپر اس دن کی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ ورنہ تو دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے وہ زلزلے برپا ہوں، پہاڑ جو ہے وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں، سمندروں میں آگ لگی ہو، انسانوں میں بھگدڑ مچی ہو، تو کیا کیفیت ہوگی اس دن اس پلینٹ ارتھ کی یا یہاں پہ موجود جو ہے وہ جن و انس کی۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو ہے وہ سکون اور اطمینان میں ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور اس دن سب کے سب اللہ کے پاس عاجز بن کے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کہ وہ بہت مضبوط ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ پہاڑ بھی اڑتے پھریں گے جیسے کہ بادل اڑتے پھرتے ہیں، بادل ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، تیرتے پھرتے ہیں، ایسے یہ پہاڑ ہوا میں تیرتے پھریں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو کتنا مضبوط بنایا، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی پہاڑوں کو بھی ہوا میں اڑا دے گی۔ تو جب پہاڑ جو اتنا مضبوط ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہے گا تو انسان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، انسان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ ایسے ہی سمجھے نا جیسے اچانک گریوٹی ختم ہو جائے، اب گریوٹی ختم ہو جائے تو انسان مطلب کہاں ہوگا، اس کے تو پاؤں زمین پہ ہوں گی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہوا میں اڑتا پھرے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، باخبر ہے۔ تو نیکسٹ سورہ قصص ہے، سورہ قصص میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جن کو آل فرعون نے، یعنی مصر کے جو مقامی لوگ تھے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، صدیوں سے ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو اس کے جادوگروں نے، اس کے کاہنوں نے یہ خبر دی تھی کہ تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو اب فرعون نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو جو بھی ان کے یہاں پیدا ہوتا تھا ان کو ذبح کروانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے ان کو ایک تابوت میں رکھا اور دریا کے پانی میں بہا دیا، اور وہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا۔ تو فرعون کے محل کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے، اور فرعون کی بیوی کے ہاتھوں حضرت آسیہ علیہ السلام، اور وہ ایمان بھی لے آئی تھی۔ تو آل فرعون کے جو محلات تھے یہ ذرا شہر سے ہٹ کے تھے، جیسے رائل فیملی عموماً لوگوں میں گھل مل کے نہیں رہتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں محلات میں پلے بڑے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل والے یہ سمجھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جانتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آل فرعون کو یہ ذرا شک سا تھا کہ وہ ان میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اس محل سے باہر نکلے اور شہر کے اندر آئے، تو شہر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی جو تھا، یعنی آل فرعون میں سے ایک شخص، وہ ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، اس کے اوپر زیادتی کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آپ مجھے اس سے بچائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو مکہ مارا۔ تو اس کو مکہ مارنے سے وہ شخص کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، مصر سے نکل گئے کہ یہ قصاص میں مجھے قتل نہ کر دیں، اور پھر مدین کے مقام پہ پہنچے، مدین کے کنویں پہ۔ تو وہاں جو ہے وہ دو خواتین بکریاں چرا رہی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ اور لوگ کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں اور وہ پیچھے کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو انہوں نے جا کے اپنے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ ایک اجنبی کو ہم نے دیکھا اور اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ تو ان کے والد بھی بوڑھے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت شعیب تھے، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ اللہ کے نبی حضرت شعیب تھے، بہرحال اللہ کے کوئی نیک بندے تھے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ تم جا کے اس نوجوان کو بلوا لاؤ۔ تو اب چونکہ وہ خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہیں بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور ان کی بچیاں بھی جوان تھیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیں
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے یہاں بکریاں چرائیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں رہے۔ تو اس قصے کا جو ہے وہ تفصیل سے تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت میں جب کہ اس کے رہنے والے غافل تھے۔ رہنے والے غافل سے مراد دوپہر کا وقت تھا جب کہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتی وھذا من عدوی، تو موسیٰ نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے ہے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ہے یعنی آل فرعون میں سے، قبطیوں میں سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتی علی الذی من عدوی، اب وہ بنی اسرائیلی نے کیا کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ میری مدد کریں اس قبطی کے خلاف، یہ مجھے مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ فوقظہ موسیٰ، اور موسیٰ نے کیا کیا، اس قبطی کو مکہ دے مارا۔ فقضى علیہ، تو اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، جب وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، انہوں نے تو اس کو صرف مکہ مارا تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ تو جان سے گیا۔ اب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، انہ عدو مضل مبین، اور شیطان تو سری کھلا دشمن ہے، یعنی اب تو فساد برپا ہو جائے گا نا۔ اب ان کا ایک بندہ مارا گیا تو وہ کیا کریں گے، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ مجھ سے قصاص لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں سے پھر نکل گئے، یہاں سے نکل گیا اور پھر مدین میں گئے، وہاں ان کی شادی ہوئی۔ پھر وہ اپنی اہلیہ کو لے کے جب واپس آ رہے تھے، صحرائے سینا میں سے گزر رہے تھے، تو یہ درخت کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں انہوں نے آگ کو محسوس کیا، تو وہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لی، 7 اور 10 سال تھی موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی مدت، وہی آپ سمجھ لیں کہ ان کا حق مہر بھی تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ پھر اس کے بعد وہ پھر واپس ہوئی اپنی اہلیہ کو لے کے مصر کی طرف، مدین سے مصر کی طرف۔ تو رستے میں پھر جو ہے وہ انہوں نے طور کی ایک جانب آگ کو محسوس کیا۔ قال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ ٹھہریں، انی آنست نارا، میں جو ہے وہ آگ دیکھ رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ رستے کے بھی علامات، رستہ بھی پہچاننا تھا کیونکہ رات میں بھی سفر کر رہے تھے، اور پھر صحرا بھی تھا، تو صحرا میں بہرحال مشکل ہو جاتا تھا کہ رستہ جو ہے وہ انسان صحیح رستے کے اوپر قائم رہے۔ لعلی آتیکم منھا بخبر او جذبۃ من النار، شاید کہ میں آپ کے لیے وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، یعنی رستے کی خبر لے آؤں، یا پھر اور نہ صحیح تو آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ اس کو سیک سکو، آپ اس کو تاپ سکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پہ گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت کی خوشخبری دی کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ نبی جو ہے وہ اپائنٹ کیا، تو اب آپ ایسا کریں، فرعون کی طرف جائیں اور اس کو جو ہے وہ دعوت دے کے آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرعون کی طرف، تو اس میں ایک تو مقصد یہ تھا کہ فرعون کو دعوت دینی ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے جو ہے وہ نکال کے لانا ہے۔ تو یہ 2 بڑے مقصد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اس کو بتایا کہ پروردگار یا رب تو تم نہیں ہو، اور تم کیوں لوگوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہو، تو اب فرعون نے اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کے کہا، جو بھی اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، اس کے دربار میں تھے، ما علمت لکم من الہ غیری، دیکھو موسیٰ تمہیں بہکا رہا ہے، میرے خیال میں میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ جو ہے وہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، تو اب اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اینٹیں تیار کرو، فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، پھر ان اینٹوں کا ایک محل بناؤ، بہت اونچا محل بناؤ، اور میں پھر آسمان کے اندر جھانکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا آسمانوں میں موجود ہے کہ نہیں، وإنی لأظن من الکاذبین، اور میرا تو یہ گمان ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب فرعون کی سرکشی جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ ہم ایک بہت بڑی عمارت بناتے ہیں، جیسا کہ مصریوں نے پیرامڈز بنائی بھی، جیسے کہتے ہیں نا اتنی اونچی عمارت جو کہ ہوا سے باتیں کر رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس عمارت کے اوپر میں چڑھوں گا اور پھر میں آسمانوں کے اندر جھانکوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ہمارا خدا ہے،
تو آسمانوں میں کوئی خدا بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. تو یہ اس کی سرکشی کی انتہا تھی. خیر اس وقت کے جو فرعون تھے انہوں نے اپنے انداز میں گفتگو کی. آج کے جو فرعون ہیں وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری تو وہ جو ہے نا اسپیس شٹل وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، تو ہم تو خلاؤں کا سفر طے کر کے واپس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہبل سے بھی ہم نے دیکھ لیا، فلانی ٹیلیسکوپ لگا کے بھی ہم نے دیکھ لی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مطلب ہم تو کہاں کہاں سے ہو کے آ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی تک تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ چاند پہ گیا ہے، خیر وہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، چلے مان بھی لیں کہ چاند پہ گیا ہے، لیکن اپنے سے جو ہمارا نیکسٹ اسٹار ہے مارس، مریخ کے اوپر جانا ابھی تک ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. اور سولر سسٹم تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو یہی بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسان مریخ پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، کارٹونز میں پہنچ گیا، فلموں ڈراموں میں پہنچ گیا، سائنس فکشن میں پہنچ گیا، ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچا. انسان کے لیے پہنچنا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ کہ اپنے سولر سسٹم سے باہر نکل جائے، بہت بڑی بات ہے. سولر سسٹم کیا، پھر اپنی گلیکسی سے باہر نکلے، بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب امپاسبل نظر آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے. تو اب انسان نے جو کچھ دیکھا ہے بہت تھوڑا، نہ ہونے کے برابر ہے. اب اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ اکڑ انسان کو زیب نہیں دیتی ہے کہ جی میں نے بہت دیکھ لیا، ہم نے تو خلاؤں کی جو ہے وہ سفر کر لیے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنے اسپیس شپس بھیج کے دیکھ لیے ہیں، تو کوئی ہوتا ہے تو ہمیں بھی نظر آ جاتا. تو بھائی آپ نے دیکھا کیا؟ ابھی تک تو سب سے بڑا جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بڑی سی بڑی ٹیلیسکوپ لگا کے بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ 4.7% ہے. کائنات کا، یونیورس کا 4.7% ہم نے آبزرو کیا. اس سے زیادہ تو آبزرویبل ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے. خیر بہرحال، تو اس وقت بھی جو اس وقت کے فرعون تھے تو وہ بھی اسی طرح سے کلیم کرتے تھے کہ ہم آسمان کے اندر جھانکتے ہیں اور آسمان میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، موسیٰ کا خدا تو نہیں بیٹھا ہوا. اور آج کل کے بھی لوگ جو کہ ایتھیسٹ ہیں، جو کہ خدا کو نہیں مانتے، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہدایت کا معنی ہے رستہ دکھانا. تو اگر ہدایت کا معنی رستہ دکھانا کریں تو اس معنی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہدایت دیتے ہیں، پوری دنیا کو ہدایت دیتے ہیں، کافر ہو یا مسلمان ہو، آپ سب کو رستہ دکھاتے ہیں کیونکہ آپ ہادی ہیں، رستہ دکھانے والے ہیں. اور ایک معنی ہدایت کا کیا ہے؟ صحیح راستے پہ چلانا. تو اگر ہدایت کا معنی ہو صحیح راستے پہ چلانا تو پھر وہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کو ایمان کے اوپر لے آنا. ایک ہے ایمان کی دعوت دینا، تو ظاہر بات ہے یہ تو اللہ کے رسول کر رہے ہیں، یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کافروں کو بھی ایمان کی دعوت دی، مسلمانوں کو بھی ایمان کی دعوت دی. اس اعتبار سے ہدایت آپ ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. لیکن ایمان کے اوپر لے آنا کسی کو، یہ اللہ کا اختیار ہے. ہدایت کے اوپر کسی کو لے آنا یہ اللہ کا اختیار ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، حضرت ابو طالب، لیکن وہ آخر وقت تک ایمان نہیں لے کے آئے. صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں ان سے کہا تھا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، کان میں کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حوالے سے جھگڑا کر لوں گا. لیکن حضرت ابو طالب کے پاس جو بیٹھے تھے بڑے بڑے، آپ کہہ لیں گے جی کفار، قریش مکہ کے سردار جیسے ابو جہل وغیرہ دوسرے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو غیرت دلائی کہ آپ کیا اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے. تو پھر انہوں نے آخری الفاظ یہی کہے کہ میں اپنے جو والد عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہوتا ہوں. تو بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے اوپر پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں تو آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے مرضی ہدایت دے. تو انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہم بھی بعض اوقات کوشش کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کے اوپر ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، خاص طور پہ جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری اولاد ہے، اگر ان میں سے کوئی بگڑ جائے
سیدھے راستے سے ہٹ جائے، گمراہ ہو جائے، یا ان میں سے کسی کا عقیدہ خراب ہے، کسی کے فکر میں کجی ہے، کسی کا عمل درست نہیں ہے، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ان کو بھی ہدایت مل جائے، لیکن ہمارے چاہنے سے، ہمارے سمجھانے سے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، یا ان کا عقیدہ درست ہو جائے، یا وہ اپنا عمل درست کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، تو ہمارا کام ہے اگلوں کو راستہ دکھانا، ہم یہی کر سکتے ہیں، لیکن اگلا صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا اصل الاصول بیان کیا کہ بنیادی پرنسپل، پرائم پرنسپل کیا ہے، تہذیبیں کیوں عروج کو پہنچتی ہیں، تہذیبیں کیوں تباہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئیں، بڑی بڑی سویلائزیشن، بڑی بڑی سپر پاورز پیدا ہوئیں، گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ کا زمانہ دیکھیں، پھر اس کے بعد رومنز آئے، رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی، پھر پرشین امپائر بہت بڑی امپائر تھی، ٹھیک ہے، تو اپنے وقت کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں یہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، وہ ختم ہوتی چلی گئی، ملیا میٹ ہوتی چلی گئیں، چھوٹے چھوٹے ملک رہ گئے جن کا نام بھی آج جو ہے وہ کوئی لینا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قوموں کی یا تہذیبوں کے عروج و زوال کی یہ داستان، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تہذیب اپنے عروج پہ پہنچنے کے بعد پھر دوبارہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ان میں کوئی اخلاقی برائی آ جاتی ہے؟ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ یا وہ ٹیکنالوجی میں کوئی صحیح ترقی نہیں کر پاتے، یا کون سی وہ غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آسمان سے زمین پہ گر جاتے ہیں؟ کیوں ایک سپر پاور جو ہے وہ برائے نام ایک ملک رہ جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن اس کے اوپر اور انداز سے گفتگو کرتا ہے، اور ماڈرن ہسٹری بالکل اور طرح سے گفتگو کرتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، دیکھو کتنی بستیاں وہ گزری ہیں جو اپنی معیشت پہ بڑا اتراتی تھیں، بڑا فخر کرتی تھیں، ان کی معیشت بڑی خوشحال تھی، ٹھیک ہے، سب سے بڑی اکانومی اس وقت بھی یو ایس اے کی اکانومی ہے، ٹھیک ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پڑے ہیں ان کے گھر، جب سے اللہ نے ان گھروں کو بے آباد کیا ہے، ویران کیا ہے، ان کو کھنڈر بنایا ہے، اس کے بعد کوئی یہاں آباد ہی نہیں ہوا، کسی نے یہاں کے رہنا پسند ہی نہیں کیا۔ تو آج بھی کتنے شہر ایسے پڑے ہیں، آثار قدیمہ کے شہر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ سندھ کی تہذیب میں چلے جائیں، موئنجو دڑو ہے، اسی طرح سے اور مطلب آپ اوپر ادھر سوات والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں بدھ کی تہذیب کے بہت پرانے آثار آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو پرانے شہر آپ دیکھتے ہیں ویران پڑے ہیں، بے عباد پڑے ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، آپ کو وہاں جا کے رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اتنے بڑی بڑی تہذیبیں، اتنی پرانی تہذیبیں کیوں ختم ہو گئی؟ کیا وجہ تھی؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، دیکھو ہم ہی اصل میں وارث تھے، باقی تو ہم ہی رہ گئے، سرکشی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے وہ تو ختم ہو گئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرنے والا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیپٹل میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ جب بھی کہیں پہ کسی علاقے میں کچھ بستیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جیسے اب دیکھیں ہر ملک کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے نا، تو پرانے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، کیپٹل کوئی دارالخلافہ ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں تو اس کے مرکز میں ایک بڑا شہر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے مرکزی شہر کے اندر نبی رسول ضرور بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ہر بستی کے اندر آیا ہو، اب ظاہری بات ہے ہر بستی میں تو نہیں آتا تھا نبی رسول، ہاں لیکن جو مرکزی شہر ہوتا تھا ایک علاقے کا اس کے اندر نبی اور رسول ضرور آتا تھا، تاکہ تمام لوگوں کے پاس میسج پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ تو آپ کا رب جو ہے وہ کسی بستی کے اوپر یا کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکزی شہر میں کوئی نبی یا رسول نہ آ جائے۔ تو وہ نبی اور رسول آ کے اتمام حجت کرتا تھا، لوگوں کے اوپر حجت تمام کرتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا، ان تک اللہ کا میسج اور پیغام پہنچاتا تھا۔ پھر جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برستا تھا۔ یتلو علیہم آیاتنا، تو وہ نبی کیا کرتا تھا؟ ان کو ہماری آیات پڑھ کے سناتا تھا۔ بس نبیوں نے یہی کام کیا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، بس اصل کرنے کا کام بھی یہی ہے، کرنے کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سنائی جائے، کیونکہ اللہ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جب ہم کتاب پڑھیں گے ہی نہیں، کتاب کو سمجھیں گے نہیں، تو ہم اس کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو وہ ہمارے جمعہ کے خطبوں میں، ہمارے درس و تدریس میں مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، لطیفے ہیں، چٹکلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن نہ ہونے کے برابر ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن لوگوں کو سنانا چاہیے۔ نبی اور رسول آ کے قرآن سناتے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ تو جب کوئی بستی کے لوگ ظالم بن جاتے ہیں، سرکشی پہ اتر آتے ہیں، بغاوت پہ اتر آتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔
ہاں اگر کسی بستی کے رہنے والے ظالم نہیں ہیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا، اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کے عذاب کے آنے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ظلم۔ تو بڑی بڑی تہذیبیں کب تباہ ہو جاتی ہیں؟ جب وہ ظلم پہ آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر رہ سکتا ہے اس دنیا میں، اپنے کفر کے مطابق زندگی گزارے، آخرت میں ہم اس کے ساتھ حساب کتاب کر لیں گے، لیکن ظالم کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو ظالم جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا، کمپیریزن کیا گیا۔ فرمایا کہ افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقی کمن متعنا ومتاع الحیات الدنیا۔ دیکھو دو شخص ہیں، ایک وہ ہیں کہ جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ نے بہت اچھا کیا، اور وہ وعدہ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا کیا۔ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ نے اپنے نیک بندے سے آخرت کا وعدہ کیا ہے، دنیا کا وعدہ تو نہیں کیا، آخرت کا وعدہ کیا۔ اب آخرت میں ظاہری بات ہے ملنا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دنیا میں دے دیا، کمن متعنا ومتاع الحیات الدنیا، اور دنیا میں اللہ نے اس کو خوب دے دیے، خوب دے دیے۔ ثم ویوم القیامت من المحضرین، لیکن قیامت والے دن وہ عذاب میں حاضر ہوگا، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو دیکھو ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن اس کے پاس آخرت ہے، آخرت ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ اس کے پاس آخرت نہیں ہے لیکن اس کے پاس دنیا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں۔ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، مطلب دنیا کی زندگی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ ذرا رکھیں تو صحیح، آخرت کی لائف اٹرنل لائف ہے، آخرت کی نعمت اس پہ کوئی زوال نہیں ہے، دنیا کی نعمت کو زوال ہے، دنیا کی نعمت کو زوال ہے، اور دنیا کی لائف بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے آخرت کے مقابلے میں، تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ لیکن اس کے باوجود انسان کیا ہے، وہ دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کے سامنے یہ دو آپشن رکھی جائیں کہ بھئی آپ کو آخرت میں ملے گا اور بے حساب ملے گا، اور دوسری طرف دنیا میں ملے گا، تو آپ کس کی طرف جاؤ گے؟ تو وہ انسان فوراً دنیا کی طرف جھک جائے گا، دنیا کو پسند کرے گا۔ حالانکہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ دنیا کا سوشل سٹیٹس، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا حسن و جمال، اس کے لیے زوال ہے۔ یہ آخرت کے حسن و جمال، آخرت کے سٹیٹس، آخرت کے مال و دولت، آخرت کی نعمت، آخرت کی آسائش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے کبھی جو ہے وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح نہ دیں۔ آخرت، ہاں اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی، آخرت بھی دے دی۔ تو اللہ نے اگر دنیا دی ہے تو ظاہری بات ہے دنیا کو حقیر تو بندہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اس دنیا کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ کس طرح سے؟ کہ اس دنیا پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ لیکن ایک دوسرا سینیریو یا ایک دوسرا سین دکھایا گیا ہے نا کہ اگر دنیا نہیں ہے تو آخرت ہے، تو آپ کامیاب ہو، آپ کامیاب ہو، لیکن اگر دنیا ہے اور آخرت نہیں ہے تو آپ ناکام ہو۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی تدبیر کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس سے لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تدبیر کر رہے ہیں، ہر لمحے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی ادارہ ہوتا ہے تو ہم اس کا انتظام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مینیج کر رہے ہیں، اس کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم غور کرو، اللہ تعالیٰ اگر یہ کام کرے کہ رات کو ہمیشہ کے لیے رات بنا دے، قیامت کے دن تک کے لیے رات ہی رات ہو، اگر اللہ تعالیٰ یہ کرے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یاتیکم بدیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، افلا تسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی رات کر دے، ہمیشہ کی رات کر دے، تو کون دن لے کر آئے گا؟ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ دن لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام چلایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا نظام نہیں چلائیں گے تو انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر بعض مقامات پہ جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے یا 6 مہینے کا دن ہوتا ہے،
بہرحال انسانوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے وہاں پہ اپنے دن اور رات کے معمولات، اپنے جو ہے وہ وہاں علاقائی اوقات کار کے مطابق۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو کہ دن اور رات کو لے کے آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی رات بنا دیں تو کوئی دن کی روشنی لا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا دن بنا دیں تو کوئی ہے جو رات کی تاریکی لا سکے؟ تو کہنے کو تو دن اور رات جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر بنی اسرائیل کے ایک قصے کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ کہ جیسے حامان کا ذکر گزرا کہ وہ فرعون کے وزراء میں سے تھا، اسی طرح سے ایک اور شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، لیکن غدار تھا، جیسے ہمارے یہاں میر جعفر اور میر صادق کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں سے ہو کے آل فرعون کے یا فرعون کے دربار تک اس کی ایکسیس تھی، رسائی تھی۔ تو وہاں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ ٹھیکے لیتا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیکیدار تھا ایک طرح سے، تو وہاں سے یہ پیسے لیتا تھا، اور پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کو بنی اسرائیل میں سے ہی خریدا ہوا تھا کہ ان سے تم نے کس طرح سے کام لینا ہے، ان کے اوپر مسلط رہ کے۔ جیسے انگریز یہاں پہ آیا برٹش انڈیا میں، تو یہاں انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا، اور پھر انہی لوگوں کو ہمارے اوپر حکمران بنایا جو ان کے ایک طرح سے چمچے تھے۔ تو قارون جو ہے اس طرح سے اس نے ٹھیکیداری وغیرہ کر کے بہت سا مال و دولت یا بہت روپیہ پیسہ بنا لیا تھا اس نے، اور اس کا روپیہ پیسہ اتنا تھا کہ خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جو خزانے تھے ان کی کنجیاں ان کی جو چابیاں تھیں وہ اٹھانے کے لیے ایک نوجوانوں کی جماعت ناکافی ہو جاتی تھی۔ کنجیوں کی بات ہو رہی ہے، چابیوں کی، کیز کی، وہ نوجوانوں کی ایک جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس کے خزانے کتنے بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے کیا کیا، اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا۔ تو اب عام لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، عام انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دنیا کی اسی زیب و زینت سے متاثر ہوتے ہیں، دنیا کی چمک دمک، رونق دونق، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو وہ قارون جو ہے وہ ایک دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا گھوڑے کے اوپر، وہی مطلب جیسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی بادشاہ جو ہے وہ اپنی شاہی سواری کے اوپر نکلتا ہے جاہ جلال کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ، آگے پیچھے اور سارا کچھ، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے کہ جی وہ BMW ہیں، لینڈ کروزرز ہیں، آگے پیچھے گارڈز ہیں، اور یہ اور وہ 40-50 گاڑیاں، ٹھیک ہے، ایک پورا قافلہ جا رہا ہوتا ہے۔ فخرج علی قومی فی زینتی، تو وہ قارون جو ہے وہ اپنی قوم پہ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر نکلا خوب زیب و زینت کے ساتھ، پوری جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، اے کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح کا مال و دولت دیا جاتا، ہمارے پاس بھی ویسا سوشل سٹیٹس ہوتا جیسا کہ قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، اس پہ تو بڑی اللہ کی مہربانی، اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے گلیمر ہے، ایک لائف سٹائل ہے، آپ دیکھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یہ شوبز کی دنیا میں لوگ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بالی ووڈ کا جو ہے وہ اداکار، ایک ایکٹر نکلتا ہے سڑک پہ سائیکلنگ کرنے کے لیے، کلومیٹر تک دونوں طرف جو ہے وہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اس کا دیدار کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، جس کے دیدار کا انہیں کوئی ثواب ملنا ہے۔ وہ دنیا جہاں کے ویلے لوگ، آپ یوں سمجھ لیں۔ تو وہ اسی طرح سے وہ لوگ بھی جو ہے جب قارون نکلا ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، اس کی شان و شوکت کو۔ وقال الذین اوتوا العلم، اب دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، ایک طرف عوام الناس تھے، وہ تو متاثر ہو گئے اس سے، اور دوسری طرف اہل علم تھے جن کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، سوجھ بوجھ دی تھی، کتاب کا علم تھا جن کے پاس۔ انہوں نے کیا کہا، وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہائے افسوس تمہارے اوپر، دیکھو اللہ کے پاس جو بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا وہ اس سے بہت بہتر ہے، جو تم میں سے ایمان لے کے آ رہا ہے، جو نیک عمل کر رہا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، یہ جس کے اوپر جو ہے وہ تم لوٹ پوٹ ہو رہے ہو۔ وَلَا يُلَقَّى إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ مقام اور مرتبہ، یہ باتیں اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جس کے اندر صبر کماتا ہو۔ تو آخرت میں جو اللہ نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا، یہ دنیا کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن یہ کس کو سمجھ میں بات آ سکتی ہے؟ جس کے اندر صبر کا مادہ ہے. تھوڑا سا صبر ہے، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا صبر ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب آخرت میں ہوں گے تو اس وقت تو بندہ یہی کہہ رہا ہوگا نا، پتہ نہیں 10 دن کوئی کہہ رہا ہوگا، 1 دن کوئی کہہ رہا ہوگا، 1 دن کا بھی بعد حصہ گزارا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں سے تو جب انسان غائب ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو پھر وہ درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے، اور پھر اچانک آخرت میں کھڑے ہو جانا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایسے لگے گا بس 1-2 دن ہی گزار کے آیا، اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی شان و شوکت تو کچھ بھی نہیں، ختم ہو جانے والی ہے. اصل شان و شوکت تو آخرت کی شان و شوکت ہے. تو لیکن یہ بات اسی کو سمجھ میں آتی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر صبر کا مادہ ہو، جو اس بات کو سمجھتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ سورہ مبارکہ میں، چونکہ مکی صورت ہے، سورہ عنکبوت، اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں. فنڈامنٹل بیلیفز، بنیادی ایمانیات. شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی پر یا انسانوں کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ کیا. فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا پاسبل نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر بھی آزمائش بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوپر بھی آزمائش بھیج رہے ہیں. یہ دنیا آزمائش کے پرنسپل کے اوپر کھڑی ہے. اگر کوئی اس وجہ سے ایمان لے کے آیا ہے، اگر کوئی اس وجہ سے دین کی طرف آیا ہے کہ دین کی طرف آنے سے میری آزمائش ختم ہو جائے گی، تو اسے پھر مایوس ہو جانا چاہیے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی آزمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی آزمانا ہے. یہ دنیا اللہ نے بنائی آزمائش کے لیے. تو اس لیے جو لوگ بے دینی سے دین کی طرف آتے ہیں یا کسی اور دین سے، مذہب سے اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جب ان پہ آزمائشیں آتی ہیں تو بعض اوقات شیطان ان کی زبان پہ یہ جملہ جاری کر دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تو ہم بے دینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہم بے دین تھے، اب تو ہم دیندار ہو گئے، اب ہمارے اوپر کیوں آزمائش آ رہی ہے؟ تو وہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بے دینی میں بھی آزمائش تھی، دین میں بھی آزمائش ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ بے دین آدمی صرف آزمائش بھگت رہا ہے، اس کے لیے آخرت میں اجر نہیں ہے، اور دیندار آدمی اس کے لیے آخرت میں اجر بھی ہے. تو آزمائش سب کی لگی ہوئی ہے، خدا کا انکار کرنے والے کی بھی، خدا کو گالی دینے والے کی بھی، اور خدا کا اقرار کرنے والے کی بھی، اور خدا کی تعریف اور حمد و ثنا میں رطب اللسان رہنے والے کی بھی. ہر ایک کی آزمائش لگی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان کا کیا یہ گمان ہے، ان کا کیا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ تو ایسا نہیں، ہم ان کو بھی آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش کی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو اور جھوٹوں کو جدا جدا کر دے. یعنی کون ہے جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میرا رسول کے ساتھ تعلق ہے، میرا آخرت کے ساتھ تعلق ہے. کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ جو سچا ہوگا تو وہ آزمائش میں صبر کرے گا. جو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا وہ اس آزمائش کی وجہ سے بدک جائے گا اور اسی طرح سے شکوہ شکایت کر کے کفر کے راستے پہ چل جائے گا، جیسا کہ وہ پہلے کفر کے راستے کے اوپر تھا، یعنی ناشکری کے راستے کے اوپر تھا. تو آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب کی لگائی ہوئی ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے آزمائش لگی ہے. تو آزمائش سے انسان بھاگ نہیں سکتا. انسان نے آزمائش کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. جس میں ہمارے ایک استاد یہ کہتے تھے کہ دیکھو آزمائش تو اللہ نے لکھی دی ہے، دین کی خاطر آ جائے تو یہ تمہاری ایک اچھی چوائس ہوگی، یعنی دین کی زندگی اختیار کر لو. دنیا کی زندگی بھی اختیار کرو گے تو آزمائش تو ہے ہی ہے، آزمائش تو ہے ہی ہے. بڑے سے بڑا دنیا دار دیکھ لے، اس کی زندگی میں آپ کو آزمائش نظر آئے گی. وہ والی بھلے نہ ہو جو آپ کی زندگی میں ہو کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ مال و دولت ہوگا لیکن اس کی آزمائش کچھ اور قسم کی ہوگی. تو آزمائش تو اللہ نے لکھ دی ہے، لگا دی ہے، وہ تو اللہ نے تمہاری تقدیر بنا دی. تو بہتر ہے کہ دین کی زندگی اختیار کر لو. اب بھی آزمائش آئے گی لیکن کم از کم یہ حوصلہ تو ہوگا کہ دین کی وجہ سے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ آخرت میں اجر دے گا.
تو بہرحال وہ لوگ سمجھدار ہیں، خوش قسمت ہیں جو دین کو اختیار کر کے اور پھر آزمائش کے اوپر صبر پا لیتے ہیں، آخرت میں اللہ کے اجر پا لیتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں کئی ایک مقامات تھے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا نہیں کر رہا، اپنے والدین کا نہیں بن رہا، تو وہ کسی اور کا کیا بنے گا، کسی اور کا کیا کرے گا؟ یعنی انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہوتے ہیں تو اس کے پیرنٹس ہیں، وہ اس کے والدین۔ تو اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین جتنا تو کوئی بھی اس کا نہیں کر سکتے۔ مطلب والدین اپنی اولاد کا جتنا کرتے ہیں اور کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ والدہ اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتی ہے دنیا کی کوئی اور عورت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ والد اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتا ہے دنیا کا کوئی اور مرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ والدین پرووائڈ کرتے ہیں اور جس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں دنیا کا کوئی اور شخص آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں اپنے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ اب بعد میں ان کو سمجھ میں آتی ہے جب ان کے رشتے آگے نبھتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کی کیا قربانی ہے، والدین ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو اپنے والدین کا نہیں بنا تو وہ کسی اور کا بھی نہیں بن سکتا۔ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ باقی یہ ہے کہ قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر والدین جو ہے وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کوئی ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو یہ کام نہیں کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر والدین تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اس بات پہ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، جیسا کہ وہاں پر ہوتا تھا کہ بچہ ایمان لے آیا، اب والدین کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ بھائی آپ کیوں مسلمان ہو گئے؟ آپ جب تک واپس دین شرک پر نہیں آتے، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں آتے، تو میں اس وقت تک بھوک ہڑتال سے رہوں گی۔ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی کہ دیکھو اگر والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، کفر کرو، بے دینی کی زندگی بسر کرو، پھر والدین کی بات نہیں ماننی، لیکن ویسے ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں حسن سلوک کرتے رہو۔ فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، دیکھو میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور میں تم کو خبر دوں گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے تھے دنیا میں، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کچھ تم دنیا میں کر کے آئے۔ نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ مختلف انبیاء کی قصص بیان کرنا قرآن مجید میں ہم بار بار یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے؟ آج کل کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جن قوموں نے اللہ کی فرما برداری، رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی نہیں گزاری تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئی، آخرت انہوں نے اپنی برباد کی، دنیا میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی، دنیا سے بھی وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال رہے۔ 950 سال بہت بڑی بات ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہنا۔ تو ہم تو 950 تو بہت دور کی بات، 9 مرتبہ کسی کو کہتے تو بندہ کہتا ہے کہ اب تو یہ تو فرعون ہے، میری بات ہی نہیں سن رہا ہے، انسان اتنا تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو نبیوں کا حوصلہ بہت بڑا ہوتا تھا، بہت بڑا ہوتا تھا، 950 سال تک اللہ بابا کو کہیں کہ جی 10-12 نسلیں گزر جاتی ہیں، سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن نہیں سمجھے، نہیں سمجھ میں آئی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو طوفان نے ان کو آ پکڑا، یعنی پانی کے طوفان نے، عذاب نے، اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ مطلب جنہوں نے نہیں سمجھنا ان کے اوپر آپ ہزاروں برس بھی لگا لیں، انہوں نے نہیں سمجھنا، انہوں نے نہیں سمجھنا۔ اور جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، جس نے سمجھنا ہے، اس نے بہت جلدی بھی سمجھ جانا ہے۔ فَأَنجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو ہم نے موسیٰ کو بھی نجات دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کے اہل و عیال میں سے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی 80 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، واللہ اعلم۔ اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، کہا جاتا ہے بہت عرصے تک وہ کشتی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا جو طوفان نوح میں بچ گئی تھی، تاکہ پچھلی قوموں کے لیے کیا ہے وہ عبرت کا سامان پیدا کرے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اللہ کی کریشن، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور کرو اور تخلیق کی ابتدا پہ غور کرو، اوریجن آف کریشن کے اوپر غور کرو کہ کریشن کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے وہ سائنس میں اپنے کانسیپٹس ہیں، انیشیل سنگولیرٹی تھی، یہ ہوا، بگ بینگ ہوا،
ایکسپینشن ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایوولوشن ہوا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کیسے کی، کیسے اللہ نے اس کی ابتدا کی، ریولیشن کیا کہتی ہے، وحی کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی اور پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ تو زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو پھرو، ٹریولنگ کرنا، لیکن با مقصد ٹریولنگ ہو، بے مقصد ٹریولنگ نہیں۔ لوگ جا رہے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اور پھر اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ تو سیر سپاٹا تو دنیا میں ہی رہ گیا، وہ تو قبر میں منکر نکیر کے پاس حاضری ہو گئی کہ بھائی کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے واقعات ہمارے یہاں عام ہیں نا، تو اللہ سے ڈرتے ہوئی، اللہ سے ڈرتے ہوئی ٹریولنگ کرنی چاہیے۔ تو قرآن اس پہ ابھارتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تمہارا ہر کام بامقصد ہونا چاہیے، پرپسفل ہونا چاہیے، اس کے پیچھے آبجیکٹیو ہو، بے مقصد قسم کا گھومتے پھرنے رہنا، جیسے ہمارے ہاں وہ ایک کلچر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جپسیز ہوتے تھے، ہپی ہوتے تھے، تو وہ کلچر برائے کلچر، سفر برائے سفر، بس جانوروں کی طرح ادھر سے ادھر نکل گیا، ادھر سے ادھر نکل گیا، یہ بے مقصد قسم کی ٹریولنگ، اس کو ہمارے دین نے پسند نہیں کیا۔ ابھی وہ پچھلے دنوں وہ نیلم وادی کے اندر جو حادثہ ہوا تھا، وہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ برج کے اوپر جو کھڑے ہوئے تو وہ برج ٹوٹ گیا، وہ 40-50 اسٹوڈنٹ وہ چلا گیا دریائے نیلم کے اندر، پھر اس کے بعد سے کتنے بچے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے، آپ کی گاڑی جو ہے وہ نیچے 1 کلومیٹر کھائی میں پڑی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کہاں پہنچ جاتے ہو، اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ تو آخرت کا کانسیپٹ رکھتی ہوئی، آخرت کا تصور رکھتے ہوئے دنیا میں چلو پھرو، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، فانظروا کیف بدا الخلق، ہاں کس لیے، دیکھو کہ اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی، کیسے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کیسے پچھلی قوموں کا جو ہے وہ حشر نشر ہوا جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کیسے پیدائش کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، اللہ کی کریشن میں غور و فکر کرو، تو بندہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ با مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آرٹ کے اوپر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، آرٹ برائے آرٹ یہ کوئی چیز نہیں ہے، آرٹ برائے آرٹ کہ جی انٹرٹینمنٹ، بس انسان کو جو ہے وہ کیا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ آرٹ برائے مقصد ہونا چاہیے، کسی مقصد کے تحت آپ آرٹ کی تخلیق کرو، ٹھیک ہے، با مقصد آرٹ ہو جو انسان کی جو ہے وہ اخلاق کو بنائے، انسان کی پرسنالٹی کو گروم کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسلام اس کی ہدایت دیتا ہے۔ تو تخلیق کی ابتدا پہ غور و فکر کرو، پچھلی قوموں کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرو۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پچھلی قومیں جو شرک اور کفر کے اوپر ڈٹی رہتی تھی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو شرک اور کفر کے اوپر ڈٹے رہنے کی ایک بڑی وجہ ان کے باہمی تعلقات بھی تھے، باہمی رشتہ داریاں، باہمی الفتیں، باہمی محبتیں۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک خاندان کے آپ ممبر ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن آپ اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے خاندان کا پریشر ہوتا ہے، ایک سوشل پریشر ہوتا ہے پورے خاندان کا، فیملی کا۔ اچھا فیملی کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، یہ اکیلا ہے جو مولوی بن گیا ہے، یہ اکیلا ہے جو دین کی طرف چل پڑا ہے، تو وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ دیکھو تم نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو معبود بنا لیا، اور یہ تم آپس میں دنیا کی زندگی کی دوستیاں جو نبھا رہے ہو، دوست ہیں جو آپ کو دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور ان باتیں بنانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے سے روکے رہتے ہیں، توحید سے روکے رہتے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت والے دن یہ دوست، یہ رشتہ دار ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ کفر کریں گے۔ وَيَلَعْنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو دنیا میں بہت دفعہ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات حق ہے، لیکن وہ رشتہ داریاں نبھانے کی خاطر، اپنے دوستیاں نبھانے کی خاطر وہ حق بات کی طرف نہیں آتا، دین کی طرف نہیں آتا، اس کو پریکٹس نہیں کر پاتا۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ یہ چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی، آخرت میں تم ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجو گے،
خاص طور پہ اس کے اوپر کہ جو تمہیں دین کی طرف آنے سے رکاوٹ بن گیا تمہارے لیے، یعنی جس کا تعلق تمہارے لیے رکاوٹ بن گیا دین کی طرف آنے کا، تو تم اس کے اوپر لعن طعن بھیجو گے کہ اس کی وجہ سے یا اللہ، اس کی وجہ سے میں رکا رہا، اس کی وجہ سے میں دین کی طرف نہیں آیا، میں تو ساری بات سمجھ چکا تھا، اس کا پریشر تھا۔ تو یہ انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر یہ رشتہ داریاں نبھانا، یہ دوستیاں نبھانا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ان کو نبھانا چاہیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہ رشتہ داریاں، یہ ہماری دوستیاں، یہ ہمیں دین سے روکنے کا ذریعہ اور باعث نہ بنے۔ جب یہ ہمیں دین سے روکنے کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہم شادی کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اب سنت کے مطابق ہم نے شادی کی تو سارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہاں بھائی اب کیا ہو گیا، ساری زندگی تو ہمارے ساتھ چلتے رہے، اب اچانک آپ کو کیا ہو گیا، کون سا رستہ آپ نے اختیار کر لیا، کس طرف آپ چل پڑے ہو، مشکل ہو جاتا ہے، وہ فیملی کا پریشر ایک آتا ہے۔ اچھا جب ہم لوگوں کو یہ کہیں گے بھائی ہم نے جو ہے وہ یہ ڈھول ڈھمکا نہیں کرنا، ہم نے یہ گانا بجانا نہیں کرنا، تو اب فیملی والے کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، خیریت ہے۔ اسی طرح وہ جو فتیدگی کے اوپر رسمیں ہوتی ہیں، آپ کہہ دیں کہ جی ہم نے یہ رسمیں نہیں کرنی، تو وہ فیملی کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کرنا آپ نے تیجا چوتھا، یہ جمعرات اور یہ چلے وغیرہ، چہلم وغیرہ۔ تو اس قسم کی رسوم و رواج، بہت سارا کلچرل دین ہوتا ہے، ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں فیملی کی وجہ سے، اور فیملی کی پریشر کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے، حالانکہ ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو آپ غلط سمجھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے بھئی نہیں کرنا، ہاں اگر آپ کسی چیز کو غلط ہی نہیں سمجھتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کسی کے پریشر کی وجہ سے آپ کیوں رکے ہوئے ہیں، نہیں رکنا چاہیے۔ اگر آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کو پریکٹس کریں، کسی کے پریشر میں آپ کیوں آتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مطلب جن کو کوئی فیشن کا بخار چڑھ جاتا ہے تو الٹے سیدھے فیشن، پورے شہر میں وہ اکیلا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے ہیئر سٹائل میں، اپنے مطلب کپڑوں کے ڈیزائن کے اعتبار سے، لیکن کس اعتماد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کس اعتماد کے ساتھ۔ اور پوری یونیورسٹی میں وہ ہم دیکھتے تھے وہ اکیلا ہوتا تھا، وہ سر کے اوپر وہ کیسے وہ اسپائس کیا کہتے تھے اس کو، وہ بال کھڑے کیے ہوتے تھے اس نے، تو عجیب سا مطلب ایک منظر سا ہوتا تھا، لیکن اس کا اعتماد دیکھنے والا ہوتا تھا کہ میں سب سے نرالا ہوں، سب سے یونیک لگ رہا ہوں، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو آج شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی پڑ جائے تو آدمی جو ہے وہ شرم کے مارے آنکھ ہی نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے، نہیں، ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے، ہم نے دین کو فالو کرنا ہے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ۔ ایک فیشن ڈیزائنر کو اعتماد ہے اپنے فیشن کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ہے اپنے دین کے اوپر اعتماد، اپنی سنت کے اوپر کیوں نہیں اعتماد ہے؟ تو لوگ دنیا جہاں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، بے حیائی والا لباس پہنتے ہیں، بے لباس ہوئے پھرتے ہیں، اور اس کو اپنی فریڈم، اپنی آزادی کا نام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کرٹیسائز کرنے والے، ہم جس طرح مرضی زندگی گزاریں، جس طرح مرضی رہیں۔ تو ہم تھوڑا سا دین کو پریکٹس کرتے ہیں، کوئی ہمیں دو چار باتیں بنا دے تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اعتماد کے ساتھ۔ تو قرآن یہی بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا، لوگوں کے پریشر میں آ کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ یہ لوگ آخرت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے جن کے پریشر میں آ کے آپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے کوئی آخرت میں کام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ان کے اوپر لعن طعن بھیجیں گے قیامت والے دن کے، ان کی وجہ سے میں نے دین چھوڑا تو آج مجھے کیا ملا، مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملا۔ تو شرک اور کفر پہ قائم رہنے کی وجہ باہمی تعلق ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں عذاب الہی کی صورتوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو جو بھی گناہ گار قومیں تھیں، اپنے نبیوں کا انکار کرنے والی تھیں، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، تو ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، یعنی جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا تو ان قوموں پہ جو عذاب آئے، تو بعض پہ عذاب اس طرح سے آئے کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، جیسے قوم لوط۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو ایک زور کی چیخ نے، آواز نے آ پکڑا۔ تو اب وہ انسان کا جو کان ہے وہ ایک شدت سے زیادہ آواز نہیں سن سکتا، پھٹ جاتا ہے، ایک فریکوینسی سے زیادہ کی آواز نہیں سن سکتا۔
ومنهم من خسفنا به الارض، ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ومنهم من اغرقنا، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، جیسے آل فرعون کا معاملہ تھا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دیکھو اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پہ، ان قوموں پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آتا ہے کسی قوم پہ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، بلکہ یہ اس قوم کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس قوم کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری جو آیات ہیں اس پارے کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، تو مکڑی کی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے، شرک کو ڈسکریج کیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کے جنہوں نے اپنے رب بنا لیے، جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں. کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کی مثال. اتخذت بیتا، مکڑی کیا کرتی ہے؟ اپنا گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے. یعنی مکڑی کا گھر کیا ہے؟ جالا ہے نا، اور اس جالے کو آپ پھونک ماریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جو لوگ شرک کو ثابت کرنے پہ لگے ہیں، جو لوگ شرک کو جسٹیفائی کرنے پہ لگے ہیں، دیکھیں جو مشرک ہے نا وہ کہتا ہے دلیل تو میرے پاس بھی ہے، وہ بھی آپ کو دلیلیں دے گا اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اب جتنا شرک ہو رہا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں، مجھے بتائیں کیا ان کے پاس دلیل نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دلیل کیسی ہے؟ اس مکڑی کا جالا، مکڑی کا جالا. کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مکڑی جس طرح سے جو ہے وہ گھر بناتی ہے اپنا شکار کو قابو کرنے کے لیے، تو اسی طرح سے وہ مکڑی کا جالا بن رہے ہیں، بس مکڑی کا جالا بن رہے ہیں لوگوں کو شرک کے اندر پھنسانے کے لیے. لیکن وہ بہت ہی کمزور ان کا آرگومنٹ ہے، بہت ہی کمزور ان کی دلیل ہے، جس کے اوپر انہوں نے اپنے شرک کے عقیدے کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو شرک کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سلطان نازل نہیں کی، شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ایسی دلیل جو حاکم بن جائے، جو سلطان بن جائے، ٹھیک ہے، کہ انسان اس کے سامنے لاجواب ہو جائے. ایسا نہیں ہے. تو جو بھی دلائل بیان کی جاتے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، بس اتنے کمزور. چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. بتائیں جی آج کیا ہم نے سیکھا ہے؟ جی، ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. ہمیں اللہ کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی کریشن پہ. جانور ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، خود انسان ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. سب کے اوپر غور و فکر کریں. جی ہاں، ہدایت اللہ کا بہترین انعام ہے. جی ایمان لانے کے بعد بھی آزمائش کی زندگی تو ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے یا اللہ میں تو اب دین کی طرف آ گیا ہوں، اب کیوں آزمائش؟ ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، دین کی طرف آئے ہو پھر بھی آزمائش تو ہوگی. ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بے دین تھے تو آزمائش پہ کوئی اجر نہیں تھا، اب کم از کم اس کے اوپر اجر ہے. جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ تھوڑی سی تبلیغ کر کے اکتا نہ جائیں لوگوں سے، تھوڑا سا لوگوں کو کہہ کے اکتا نہ جائیں کہ یہ کیوں نہیں بات مان رہے، مایوس نہ ہو جائیں. جی جی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرتا. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں، جیسے کہ فلسطین میں زائنسٹ جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، تو وہاں اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برستا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو قرآن میں جواب دیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو اوقات کار ہیں وہ تمہارے اوقات کار سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو عذاب کا کوڑا ضرور برستا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں.
ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھے. جب وہ سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور زیادہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو پھر جا کے اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. تو یہ چیز قرآن نے اللہ تعالیٰ کی سنت کے طور پہ بیان کی ہے. آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کے پھر پکڑتے ہیں، فوراً نہیں پکڑ لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیں کسی کو ظلم کے اوپر، تو پھر زمین کے اوپر کوئی تمہیں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. ہاں، اللہ کے ساتھ اگر کوئی معبود بناتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کے جالے کی مثال. یعنی مشرک جو شرک کی دلیل دیتا ہے، وہ شرک کی دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا. جی. دین کو اعتماد سے بنائے نہ کہ لوگوں کی بحث کے ساتھ. ہاں، دین کو جب ہم نے پریکٹس کرنا ہے تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے دینی کو پریکٹس کر رہا ہے پورے اعتماد کے ساتھ. ایک بے دین شخص جو ہے وہ اپنی بے دینی کے اوپر، اپنے کفر کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر، اپنے فسق و فجور کے اوپر اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دین کو اختیار کر کے کیوں جو ہے وہ شرم محسوس کریں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی. ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک راستہ دکھا دینا اور ایک راستے پہ لے آنا. تو راستہ دکھانا یہ رسول کا کام ہے، اور سیدھے راستے پہ لے آنا یہ اللہ کا کام ہے. جی. اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں آپ کے لیے دین کو پریکٹس کرنا کیا ہو، آسان ہو. ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں. بالکل صحیح. ہاں، غمی ہو، خوشی ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو یا فوتیدگی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو آپ کے گھر میں، تو اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس طریقے کو دیکھنا چاہیے. رسم و رواج کو دیکھنا یہ مناسب نہیں، یہ ٹھیک نہیں. جی. جی. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قارون جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے، جاہ و جلال کے ساتھ، تو کیا یہ فطری چیز نہیں تھی کہ لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے پاس بھی یہ دنیا کی مال و دولت ہوتی؟ تو صرف خواہش کی حد تک قرآن نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا، جب تک کہ وہ خواہش انسان کا جنون نہ بن جائے. جب وہ جنون بن جاتی ہے تو پھر وہ اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، تو قرآن نے اس سے منع کیا. تو خواہشات تو اللہ نے خود انسان کے اندر رکھ دی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. ٹھیک ہے، قناطیر المقنطرہ کسے کہتے ہیں؟ ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیر سونے اور چاندی کے، ان کی محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں رکھ دی. یہ محبت تو فطری ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے کہ مال و دولت ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، شان و شوکت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، جاہ و جلال ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، دنیا کی چمک دمک ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. ہم اس کے اوپر نہیں کوڑ سکتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، بس ضبط نفس، سیلف کنٹرول، کہ ہم نے اس شان و شوکت سے متاثر ہو کے اپنے دین کو چھوڑ نہیں دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ دینا، یا اپنے دین کے اوپر اس کو ترجیح نہیں دینی. بس اتنی سی بات. باقی اس سے متاثر ہو جانا یا اس کی خواہش کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں. جی. قاری صاحب آ گئے ہیں کہ نہیں آئے ابھی؟ اچھا، پھر خود ہی شروع کر دیں میرے خیال میں. چلیں جی. پھر نہیں، ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ریڈ کاؤ شاؤ نا. ہاں، سرخ گائے ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. پتہ نہیں، زیادہ تر تو میرے خیال میں آج کل عوام الناس کا ہی مسئلہ ہے یہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں دجال کا ارادہ ہے نکلنے کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کا بہت ارادہ ہے اس کو نکال دیں. تو یہی معاملہ ہے کہ یہودیوں کا پتہ نہیں کوئی ارادہ ہے کہ نہیں ہے ہیکل تعمیر کرنے کا، لیکن اس وقت لگتا ضرور ہے کہ مسلمانوں کا ضرور ہے کہ وہ تعمیر کریں ہی کریں. تو ہمارے ہاں بس کچھ چیزیں بہت زیادہ نا ایسے
رومرز جو ہوتی ہیں نا وہ اس کو ایک دفعہ مطلب ایسی ایک میسج بنا کے ایک بندہ شیئر کرتا ہے تو بس وہ آدھا پاکستان اس کو شیئر کرنے لگ جاتا ہے. پتہ نہیں اس کی کیا ریالٹی ہے, کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے. بس 7 اپریل کو وہ بتا بھی رہے ہیں کہ دن کے ٹائم سارا اندھیرا ہو جائے گا. وہ ایسی قصے کہانیاں اس سے پہلے بھی بہت معروف ہوتی رہیں. ٹھیک ہے, وہ دجال پیدا ہو گیا جی اسرائیل میں ایک آنکھ والا, بس ہم کہیں سے کسی کو تصویر مل گئی, پھر اس کے بعد وہ آدھے پاکستان کو پتہ چل گیا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ دجال کہاں چلا گیا. تو یہ ہمارے ہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. مطلب کوئی ایک بندہ ایک میسج بنا کے شیئر کر دیتا ہے, بس سنسنی پھیلا دیتا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. ہاں تو وہ ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر سامنے بھی آ جائے گا. کون سا اپریل جو ہے وہ زیادہ دور رہ گیا, قریب ہی. الیس الصبح بقریب, ہاں صبح بہت ہی قریب ہے.